بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اسلام میں انسان کی تعریف، حقیقت اور اس کی تخلیق۔ اسلام میں انسان کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بحث کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نکال لیتے ہیں اسلام میں انسان کی تعریف کیا ہے، تو اس کے بارے میں اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اصل میں انسان کی تخلیق کائنات میں اس کی آمد اور اس کی بقا اور کام و کردار پر بحث کرتے ہوئے، اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے علماء، فلسفیوں، دانشوروں اور انسانیت کے ماہرین نے قدیم دور سے لے کر جدید دور تک بہت گفتگو کی۔ یعنی اگر ہم آج موجودہ دور میں دیکھیں یا قدیم دور کی بات کی جائے اس میں، تو بہت سے علماء تھے، فلسفین تھے، دانشور تھے جنہوں نے اس پہ بہت بحث کی، اس پہ گفتگو کی، کلام کیے۔ تو اس قسم کی بھی بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کائنات کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ مقصد تخلیق کائنات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہی یہ انسان تھے۔ یہ بحثیں ہزاروں، لاکھوں، بہت سے صفحات میں مشتمل ہوں گی، لیکن ہم اس کے بارے میں مختصر سی باتیں میں پیش کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اسلام میں انسان کی تعریف کیا ہے، اسلام میں انسان کو کیا رتبہ حاصل ہے، تو اس کے بارے میں ہم تعین کر لیتے ہیں۔ اس کے مقام اور کام کے تعین، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے، دنیا میں اس کی غرض و غایت، اس کی عاقبت و انجام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کیا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اس قسم کے درجنوں سوالات ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی، بہت سے فلسفہ دان تھے، انہوں نے متعدد متضاد دیے، انہوں نے اس بات کو تضاد دیا، یعنی بے بنیاد دعوے بھی کیے انسان پہ کہ یہ کسی حیوان سے متعلق کہا، کسی نے اسے ناطق کہا، کسی نے اسے جبتوں اور جذبات کا مجموعہ بتایا، کسی نے اسے مغلوب الشہوات یعنی حیوان، شہوتوں کا گرا ہوا حیوان بتایا، کسی نے اسے احساس، تفوق کا مجسمہ یعنی تمام مخلوقات کو اپنے بس میں کرنے کی دھن میں غرق، کسی نے اس کو وحشی، جانور اور بھیڑیا بتایا، اور کچھ نے ایسے ثبات و تغیر کا مجموعہ قرار دیا کہ درجنوں کہ اس کا بیان مشکل ہے، یعنی اس کے بارے میں گفتگو کرنا مشکل ہے، یعنی ایسے بے بنیاد دعوے بھی کیے گئے انسان پہ۔ تو لیکن اگر ہم مذہبی توجیہات اور تعبیرات پر اگر عام طور پر اس کی بات کی جائے کہ جیسے اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، یعنی انسان کو اگر وہ اس لحاظ سے مذہبی توجیہیں اور تعبیروں کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اس سے یہی بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو سزا کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن پیدائش کے وقت گناہ گار اور پلید ہے، ایسی تہمات بھی لگی گئیں۔ بعض نے اسے اس دنیا کی علائشوں سے جان چھڑانے اور اسے دور بھاگنے کی تلقین اور نصیحت بھی کی۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی نے اس کی تقسیم کر کے اسے کسی اعلیٰ طبقے، برہمن، کشتری اور راجپوت، یہ ہندوؤں کی ذاتیں ہیں، یہ اونچی ذات کے لوگ تھے، ہندوؤں میں جو رہتے تھے ان کی یہ ذات ہوتی تھی، اور وہ جو ان سے جو چھوٹی ذات کے لوگ تھے جس میں شودر، پلید، ملیچ، یہ قابل نفرت قرار دیا جاتا ہے، یعنی ہندو لوگ اس کو بہت قابل نفرت قرار دیتے تھے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن بعض نے اس کا مذہب سے جزوی تعلق جوڑ کر پھر اسے آزاد کر دیا کہ جو چاہے کرتا رہے۔ کسی نے کہا جس طرح فلسفوں نے انسان کو اپنے حقیقی مقام سے گرا کر اس پر ظلم کیا ہے نا، اسی حیوان بنایا ہے، یعنی فلسفہ دان ہی تھے جنہوں نے اس پہ انسان پہ ظلم کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے جو ظلم ہوا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ کچھ انسانوں کو معبود، کچھ کو عابد، کچھ کو اللہ کے چہیتے، کچھ کو مغضوب اور دوزخی قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، ایسی